بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی باب میں ایک اور حدیث بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ابھی باب پڑھا تھا، جس میں حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اس حکمت کی بات تھی کہ کس طرح انہوں نے دستبرداری اختیار کر کے اور پھر ایک بہت بڑی جنگ سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ اور اس میں جو روایت کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی علی ابن عبداللہ سے اور وہ سفیان سے، اور کہتے ہیں کہ عامر نے مجھے بتایا کہ محمد ابن علی نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ حرملہ جو کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے انہوں نے بتایا، اور عامر کہتے ہیں کہ میں نے حرملہ کو دیکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حضرت علی کے پاس بھیجا، اور پھر وہ ان سے کہا کہ انہو سیسألک الآن فیقول ما خلف صاحبک، اور یہ کہا کہ جب وہ آپ سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ تمہارے ساتھی نے میرے ساتھ کیوں نہیں آئے، میرا ساتھ کیوں نہیں دیا، یہ سوال کریں گے۔ تو اگر وہ یہ کہیں، پوچھیں حضرت علی کہ میرے ساتھ کیوں نہیں دیا، تو تم ان سے یہ کہہ دینا کہ یقول لک لو کنت فی شدق الاسد لاحببت ان اکون معک فیہ ولکن ھذا امر لم اراہ۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر وہ یہ پوچھیں تو ان سے کہہ دینا کہ اگر آپ شیر کے منہ میں بھی ہوں اور اس کے منہ میں پھنسے ہوئے بھی ہوں تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو بچائیں گے اور آپ کی مدد کریں گے، لیکن یہ جو معاملہ تھا یہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا تھا، اس لیے میں اس میں شریک نہیں ہوا۔ تو یہ ان کا موقف بتا دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ فلم یعطینی شیئا، انہیں کوئی چیز نہیں دی مجھے، کسی قسم کا کوئی نہیں، ظاہر ہے کہ وہ خلیفہ تھے، دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد میں حسن، حسین اور عبداللہ ابن جعفر، تینوں جو اہل بیت میں سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، ان کے پاس گیا تو انہوں نے پھر وہ میری اونٹنی کو پوری طرح مالا مال کر دیا، اتنا کچھ دیا کہ میری اونٹنی جو تھی وہ بھر گئی۔ تو یہاں پہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے فتنے سے بچتے ہیں۔ اسی طرح جیسے کہ اسامہ کی بات ہو رہی ہے کہ انہوں نے اس میں سے بچنے کی کوشش کی کہ کہیں وہ ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس میں وہ اس میں غلط اقدام کر ڈالیں، اللہ کی پکڑ میں آ جائیں یا احکام کی مخالفت ہو جائے، ایسی کوئی بات نہ ہو، تو اسی لیے انہوں نے پھر اس سے اجتناب کیا۔ تو وہی وہ بتا رہے ہیں۔ اگلے باب میں دیکھتے ہیں کہ باب نمبر 21 میں جس میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ باب اذا قال عند قوم شیئا ثم خرج فقال بخلافہ، کہ کوئی شخص لوگوں کے سامنے ایک بات کہے پھر اس کے پاس سے نکل کر دوسری بات کہنے لگے۔ اور اس میں نافع روایت کرتے ہیں کہ جب اہل مدینہ نے یزید ابن معاویہ سے برات کا اظہار کر لیا، اس کی بیعت سے انکار کر دیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جمع کیا اپنے تمام جو ان کے بچے تھے، اولاد تھی، اور ان کے جو لوگ آس پاس میں ان کے ساتھ تھے، ان کے ماننے والے تھے، ان کو جمع کیا، اور پھر ان سے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ہر غادر یعنی باغی کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا۔ وَإِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور بے شک ہم نے اس شخص کی بیعت کی تھی اللہ کے نام پر، اللہ کے رسول کے نام پر۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ غَدْرًا أَعْظَمَ مِنْ أَنْ يُبَايَعَ رَجُلٌ عَلَى بَيْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُنْصَبُ لَهُ الْقِتَالُ، اور میں اس سے بڑھ کر کوئی میں غداری نہیں دیکھتا، کوئی بغاوت نہیں دیکھتا کہ کسی شخص کی بیعت کی جائے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور پھر اس کے بعد اس سے قتال کیا جائے، اس کے خلاف جنگ کی جائے، اس کے خلاف بغاوت کی جائے۔ وَإِنِّي لَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِّنْكُمْ خَلَعَهُ وَلَا بَايَعَ فِي هَذَا الْأَمْرِ إِلَّا كَانَتْ الْفَيْصَلُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا اس بات کو کہ تم میں سے کسی نے اس سے اپنے ہاتھ کھینچا ہو، مطلب یہ ہے کہ اس کی بیعت سے انکار کیا ہو،
اور یا اس سے بیعت نہ کی ہو، مگر یہی چیز جو ہے میرے اور تمہارے درمیان جو ہے کہ فیصل ہے، یعنی ایک یہی چیز جو ہے وہ فیصلہ کر دے گی کہ میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں جو بیان کیا گیا ہے اور بیان کی گئی ہے اور اسے بتایا گیا ہے کہ ایک چیز کی جس کی بیعت کر لی گئی ہو، اب وہ بیعت اللہ اور اس کے رسول کے نام پر کی گئی ہے، اب اس کی صریحاً مخالفت کرنا، بغاوت کرنا، اس کے خلاف کھڑے ہو جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ یعنی بیعت کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو مان لیا کہ یہ میرا حاکم ہے، میرا حکمران ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے نام پر تم نے بیعت کی ہے، اب اس کے خلاف اٹھنا اور اس کی بغاوت کرنا تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اس لیے کہ جیسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ کسی بھی ایک حاکم کے خلاف کھڑے ہونے کے لیے شرائط ہیں، جیسے وہاں کہا گیا تھا الا ان تروا کفرا بواحا عندنا فیہ من اللہ برہان، کہ جب کہ تم دیکھو اپنی آنکھوں سے کفر، واضح کفر، کھلا ہوا کفر، جس کے بارے میں تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل موجود ہو، اور اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا تھا کہ وہ تمہارے پاس اس کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت بھی ہو کہ تم اس کا مقابلہ کر سکو، اس لیے کہ تم ایک حاکم اور حکمران کے خلاف اٹھ کھڑے ہو رہے ہو، اس کے خلاف کر رہے ہو۔ تو لہذا پھر اب جب کہ تم نے باوجود یہ ہے کہ یزید ابن معاویہ کے بارے میں جو بات تھی وہ جانتے تھے، یہ نہیں کہ نہیں جانتے تھے، ساری جو اس نے حرکتیں کیں، کس طرح مدینے میں اور پھر دوسری جگہوں پر جو اس نے قتل و غارت کی تھی، کتنے ہی صحابہ کرام کو، تابعین کو، اور ان کو شہید کیا، تو یہ بہت بڑے مسئلے تھے۔ لیکن بات یہ ہو رہی ہے بیعت کی، تو بیعت کوئی آسان بات نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے یا نکل دیا جائے یا فوراً ہی خروج کر لیا جائے، نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نام پر ہے، اللہ کے رسول کے نام پر یہ ہے، تو اب اس سے کیسے نکلا جائے گا؟ تو اسی کے لیے پھر وہ یا عبداللہ ابن عمر کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں جبکہ ہمارے پاس کوئی واضح دلیل موجود نہیں ہے۔ واضح دلیل جس کو ہم کفر بواح جس کا نام دیا گیا ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام بات کو سمجھتے تھے، صرف جذباتی نہیں ہوتے، ہماری طرح جذباتی نہیں ہو جاتے تھے، بلکہ جو اصل قرآن و حدیث سے جو بات سمجھ میں آتی ہے اس کے مطابق کرتے تھے، اس لیے کہ ان کو آخرت کی بھی فکر تھی کہ یہاں تو ہم مصیبت جھیل لیں گے، یہاں تو جو کچھ بھی ہوگا برداشت کر لیں گے، لیکن وہاں کیا ہوگا پھر، کہ وہاں جو ہم نے اللہ کے احکام کی مخالفت کی تھی تو کیا ہمیں سزا نہیں ملے گی؟ تو یہ چیز ان کے سامنے رہتی تھی کہ کس طرح ہم اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیں اور کوئی غلط کام نہ کریں، اس لیے کہ جب بیعت کی ہوئی ہے تو اب بیعت کو اپنے اصل مقام تک پہنچانا ہے، تو وہ اگر ہے تب یہ اب ہماری اجازت نہیں ہے ہمیں کہ ہم اٹھ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف مخالفت کریں۔ اسی لیے فرمایا کہ حدیث کی بیان کی کہ ینصب لکل غادر لواء یوم القیامہ، کہ ہر قسم کا جو بھی اس قسم کا غدار ہے، باغی ہے، تو قیامت کے دن اس کے لیے وہ جھنڈا لگا دیا جائے گا، اور جھنڈا اس بات کا ہوگا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے غداری کی تھی۔ تو بتائیے کہ کتنی پوری انسانیت کے سامنے، سب کے سامنے اس کی تذلیل ہوگی، رسوا ہوگا کہ یہ وہ غدار تھا جس نے غداری کی تھی، بیعت کر کے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور اس کے بعد پھر اس نے غداری کی اور اختلاف کیا اور نہیں مانا، تو یہ کتنا بڑا مجرم ہے، اور اس کے لیے پھر اس جرم کی وجہ ہی سے اس کو سخت سزا اللہ تعالیٰ کے ہاں دی جائے گی، جیسے کہ یہاں پہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ بہت ہی نازک مسائل ہیں جس کو ہم جذبات کے بجائے حقیقت پسندانہ انداز سے اگر سمجھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی، کہ جس میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا تھا اس کے مطابق ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہمارا اٹھ کھڑے ہونا یا اس کے خلاف بغاوت کرنا یہ جائز نہیں ہوگا، ہم اس کو پھر اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے۔ تو اسی لیے انہوں نے یہی کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی ایسی کوئی بات کی تو پھر میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں الگ وہ الگ، وہ اپنا راستہ الگ جان لے، میرا راستہ الگ ہوگا، اس لیے کہ وہ اللہ کے ہاں اس کا جواب دینے کے لیے وہ تیار تھے۔ اور اس کے بعد پھر امام بخاری کہتے ہیں کہ جو روایت
لاتے ہیں، اب منہاج کی روایت ہے کہ جس میں یہ فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ ابن زیاد اور مروان شام میں تھے اور ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ میں اور خوارج نے بصرہ میں قبضہ کر لیا تھا، یعنی اس وقت پھر یہ جب تقسیم ہو گئی تھی تو عبداللہ ابن زیاد اور مروان ابن الحکم یہ شام میں تھے، ان کی حکومت ہو گئی، اور عبداللہ ابن زبیر نے مکے میں اپنی حکومت قائم کر لی اور خوارج نے بصرہ میں قبضہ کر لیا۔ تو میں اپنے والد کے ساتھ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں ان کے پاس گیا۔ جب ہم ان کے گھر میں ایک کمرے کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے جو بانس کا بنا ہوا تھا، ہم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ میرے والد ان سے بات کرنے لگے اور ان کو اس طرح راغب کرنے لگے کہ کوئی بات بتائیں، کچھ کہیں، کچھ اس کے اوپر تبصرہ کریں، اور کہا اے ابو برزہ، آپ نہیں دیکھتے کہ لوگ کن باتوں میں آفت اور اختلاف میں الجھ گئے ہیں؟ دیکھیے یعنی کیا حالات ہو رہے ہیں۔ میں نے ان کی زبان سے سب سے پہلی بات یہ سنی کہ میں جو ان قریش کے لوگوں سے ناراض ہوں تو محض اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ میرا اجر دینے والا ہے۔ عرب کے لوگوں، تم جانتے ہو کہ پہلے تمہارا کیا حال تھا، تم گمراہی میں گرفتار تھے، اللہ نے اسلام کے ذریعے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو اس بری حالت سے نجات دی، تمہیں اس جاہلیت سے نکالا، اس فساد سے، انتشار سے، اضطراب سے، قتال سے تمہیں باہر نکالا، یہاں تک کہ تم اس رتبے کو پہنچو تو دنیا کے حاکم اور سردار بن گئے۔ یہ تمہیں اللہ نے دیا، پھر اسی دنیا نے تمہیں خراب کر دیا، پھر اسی دنیا کی خرابی کی وجہ سے دیکھو یہ شخص جو شام میں حاکم بن بیٹھا لڑ رہا ہے، یہ لوگ جو تمہارے سامنے ہیں یعنی خوارج، واللہ یہ لوگ صرف دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، اور وہ جو مکہ میں ہے عبداللہ ابن زبیر، وہ واللہ بھی صرف دنیا کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر یہ دیکھیے کہ کس طرح ابو برزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ اب جو تینوں دھڑے جو ہیں یہ الگ الگ ہیں، ایک شام میں، ایک مکے میں، اور ایک وہ بصرہ میں، یہ خوارج کا معاملہ ہے۔ تو یہ سب جو ہیں جنگ کے لیے تیار ہیں، قتال کے لیے تیار ہیں، اور اس میں کوئی بھی اس بات پہ تیار نہیں ہے جیسے کہ حسن نے کیا تھا کہ دستبردار ہو کے مسلمانوں کے خون ریزی سے بچا لیا تھا۔ تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، قتال کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب یہ کتنا بڑا ظلم ہوگا، کتنی بڑی زیادتی ہوگی کہ وہ اس طرح ایک دوسرے سے لڑنے کے لیے تیار ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی اس میں خلافت کا دعویٰ کرے گا تو دوسرے سے لڑے گا، اب اس کو غلط کہے گا، اس کے خلاف ہتھیار اٹھائے گا، اس کے خلاف جنگ کرے گا، اور پھر یہاں پر بھی اب خلیفہ کو ہٹانے کا معاملہ جو ہے وہ عام معاملہ نہیں ہے، جیسے کہ ابھی ہم نے بات کی کہ الا ان تروا کفرا بواحا، کہ جب تک کہ تم بالکل ہی واضح کفر نہ دیکھ لو، صریحاً کفریہ بات نہ ہو، اس وقت تک تم اس کے خلاف نہیں اٹھ سکتے، نہیں کھڑے ہو سکتے۔ تو لہذا پھر یہ اب تم نے یہ جو کام کر رہے ہو یہ بڑا خطرناک ہے، اسی لیے پھر اگر تم اللہ کے لیے ہوتے تو جمع ہو جاتے، کسی ایک کو اپنا خلیفہ مان لیتے۔ عبداللہ ابن زبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، اور کتنے یعنی ایک بڑی شخصیت والے ہیں، تو ان کو مان لو، ان کو خلیفہ مان لو، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ تو وہاں پہ پھر مروان ابن الحکم نے اپنی وہ حکومت اور اقتدار کر لیا، اور ادھر یہ خوارج جو تھے یہ اپنے معاملوں میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اسی لیے پھر یہ مسائل جو تھے وہ بڑھتے چلے گئے، کسی نے بھی پیچھے ہٹنے کے لیے کوشش نہیں کی۔ تو یہی ہے وہ فتنہ، انہی فتنوں کی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح پھر قوم تقسیم ہو جاتی، پوری قوم تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب کچھ لوگ جو مکے میں ہیں یا مدینے والے ہیں وہ عبداللہ ابن زبیر کے ساتھ چلے گئے، کچھ لوگ جو شام میں ہیں اور آس پاس کے علاقے ہیں وہ مروان ابن الحکم کے ساتھ چلے گئے، ادھر جو کوفہ، بصرہ اور ان علاقوں میں ہیں عراق کے علاقے وہ سب خوارج کے ہاتھ میں چلے گئے۔ اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ قوم تقسیم ہو گئی، بٹ گئی، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اسی لیے پھر ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہہ رہے ہیں
کہ یہ سب دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں، کوئی اللہ کے لیے نہیں لڑ رہا ہے، کوئی اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام پر وہ خلافت قائم کرنے کے لیے کوئی نہیں لڑ رہا ہے۔ تو یہیں سے پھر وہ معاملے جو ہیں وہ خراب ہوتے رہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے جو امویوں نے جنگ کی اور عبداللہ ابن زبیر کو بھی ختم کیا، ان کے خلاف جنگ کی، اور اسی طرح خوارج کے خلاف جنگ کر کے اس کے بعد پھر وہ ان کی وہ خلافت یا حکومت جو تھی وہ قائم ہوتی چلی گئی۔ تو یہ ہے معاملہ۔ اس لیے پھر اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کے لیے لڑ رہے ہوں؟ تو وہی چیز جو حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، وہی اصل چیز ہے کہ یہ چیز ہو نہیں سکتی ہے کہ اس طرح یہ چیز آسانی سے ختم ہو جائے۔ لہذا پھر کوشش کرنی چاہیے، جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کتنی بڑی نعمت اتاری ہے کہ تم جاہلیت میں ایک دوسرے کے خلاف جنگ کر رہے تھے۔ دیکھیے ان کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح تمہیں جاہلیت میں جو فتنہ و فساد تھا، ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھاتے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں مارتے تھے، خون بہاتے تھے، اس سے تمہیں بچایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تم نے بیعت کی ہے، ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہو گئے، مسلمان حکومت قائم ہو گئی، خلفائے راشدین کا دور آ گیا، اور اس کے بعد پھر تم اب دوبارہ اسی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو گئے کہ آپس میں پھر ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے لیے، قتال کرنے کے لیے۔ تو یہ وہ چیز جو بتا رہے ہیں، یہ بہت ہی اہم بات ہے جو کہ ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام دیا تھا، کتنا تمہیں اللہ نے اس مصیبت سے بچایا تھا، لیکن تم نے اس کے بجائے آپس ہی میں تم نے لڑنا شروع کر دیا، جنگ کرنی شروع کر دی۔ تو ان کا مطلب یہی تھا کہ اب اس کو چھوڑ دو، یہ تمام چیزیں ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی طرف آؤ اور اس قتال کو ختم کر دو۔ تو ابو برزہ الاسلمی اور ان کے ساتھ جو ان سے ملنے آئے تھے یہ حضرات، تو ان کو یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے اصل چیز، تو یہ وہ حکمت ہے، یہ وہ بصیرت ہے جو ان کو ملی ہوئی تھی۔ صرف وہ جذبات میں آ کر بات نہیں کی، بلکہ حقیقت پسندانہ اپنا تجزیہ کر دیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح ایک فتنے کی طرف لے جا رہی ہیں۔ تو یہی تو بہت بڑا فتنہ ہے کہ اب وہ قوم بھی تقسیم ہو گئی، مسلمان امت تقسیم ہو گئی، اور اس کے بعد اس میں جنگ و جدال، قتل و غارت، اور اس سے کتنا نقصان ہوا کہ مکہ مکرمہ میں جو امن کی جگہ ہے، حرم ہے، وہاں پہ بھی جنگ ہوئی، وہاں پہ بھی قتال ہوا، اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہاں پہ مار دیا گیا، ان کی خلافت یا ان کی جو حکومت تھی ختم کر دی گئی۔ اور اس طرح دوسری جگہوں پہ بھی سب کچھ ہوا کہ انہوں نے ان کو پوری طرح کچل ڈالا۔ تو کیا اس میں نقصان نہیں ہوا؟ نقصان ہوا، تو یہی مسلمانوں کا نقصان ہوا کہ کس طرح یہ مسلمان وہ تباہی و بربادی کی طرف آئے، لیکن وہ اس سے بچ نہیں سکے۔ تو یہ بات وہ حضرت ابو برزہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے اگلے حدیث میں ابو وائل کہتے ہیں، تو حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بتاتے ہیں کہ ان المنافقین اليوم شر منهم على عهد النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون، کہ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ آج کل کے منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ کہ اس وقت وہ چھپاتے تھے اور آج اس کا یہ کھلا اظہار کرتے ہیں۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ جو حذیفہ فرما رہے ہیں کہ اس زمانے کے جو منافقین تھے وہ اپنے آپ کو چھپا کر رکھتے تھے، یعنی اپنا جو کفر ہے وہ زبان پر نہیں لاتے تھے، وہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی، حج بھی، سب کچھ کرتے تھے۔ لیکن آج کے جو منافق ہے، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، تو وہ بالکل واضح بات کر رہا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی ہے چیز زبان پر لے آتا ہے۔ تو وہ منافق تو نہیں ہے، وہ اگر وہ کفر کی بات کر رہا ہے تو کافر ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ان کا کہ اس میں اور اس میں فرق واضح ہے کہ یہ وہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے تھے لیکن کفر کو ظاہر نہیں کرتے تھے، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے کفر کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، اپنی زبان سے باتیں بھی لے آتے ہیں۔ اس لیے یہ ان سے بدتر ہیں کہ وہ لوگ تو نظر نہیں آتے تھے، سمجھ میں نہیں آتے تھے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں، آ کے نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے ساتھ، مسجدوں میں آ رہے ہیں،
کلمہ گو ہیں، سب کچھ ہے، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صرف ظاہری طور پر ان کو لیا ہے اور ان کے ظاہر پہ ہی حکم لگایا ہے، ان کو کسی قسم کی کوئی بھی ان کو سزا نہیں دی ہے۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں اس معاملے میں کتنے خطرناک ہیں کہ یہ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے اس قسم کی باتیں بھی کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہے اصل چیز جو بتائی جا رہی ہے کہ یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ یہ مسلمان ہوتے ہوئے یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ اس وقت کا جو نفاق تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، وہ عقدی نفاق تھا، عقیدے کا نفاق تھا کہ ان کے دلوں میں کفر بھرا ہوا تھا اور زبان پر اسلام تھا، عقیدہ کفر تھا، تو لہذا وہ عقیدہ ہی غلط تھا ان کا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں جا کے پھینک دیا۔ آج کا جو نفاق ہے یا اب جو منافق ہے، اس کے دل کا حال تو ہم نہیں جانتے کہ دل میں کیا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم۔ جو بھی اس کی زبان پہ ہے، جو ظاہر ہے، وہ ہم جانتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہے، اور اسی کے مطابق اس پر حکم لگایا جائے گا، تو وہ اس سے مختلف ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کو کہا جائے گا عملی نفاق، وہ عقدی ہے تو یہ عملی ہے، یہ عملی نفاق ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ منافق کی علامتیں ہیں، 3 علامتیں بتا دیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ امانت دی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، یا اور کوئی عہد کرتا ہے تو غداری کرتا ہے۔ تو یہی 4 علامتیں بیان کی گئی۔ تو یہ عمل کے اوپر ہیں سب، اس میں عقیدے کی بات ہی نہیں کی گئی، اس لیے کہ عقیدے کا معاملہ دل سے ہے اور دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حکم نہیں لگا سکتا، وہ اللہ تعالیٰ خود لگائیں گے۔ تو اب ظاہر ہے کہ جو آج کل کا منافق ہے، چاہے وہ اس زمانے کی بات کر لیں یا آج بھی جو بات کر لیں، ہم اسے یہی کہہ سکتے ہیں کہ تم میں منافقین کی علامتیں پائی جاتی ہیں کہ تم جو وعدہ کرتے ہو وعدہ خلافی کرتے ہو، بات کرتے ہو تو جھوٹ بولتے ہو، یا گالیاں بکتے ہو، وعدہ کرتے ہو تو وعدہ خلافی کرتے ہو۔ تو یہ منافقین کی علامتیں ہیں، تو یہ عملی نفاق ہے جس کی طرف وہ بات کر رہے ہیں۔ اور اس سے مراد بھی یہی ہوا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ فتنہ پیدا کرتی ہیں۔ فتنہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ جب انسان اس طرح گناہوں کا عادی بن جاتا ہے، جھوٹ کا اور وعدہ خلافی کا، امانت میں خیانت کا، تو پھر اس سے دوسرے اعمال یا دوسرے گناہ کرنے میں کوئی عار نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوتا۔ وہ جب چاہے وہ اپنی بات کو بدل لیتا ہے اور کسی اور کام میں اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے اسی کی طرف وہ اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث بھی لائے ہیں امام بخاری کہ جس میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انما کان النفاق علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الایمان، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ اصل نفاق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھا، آج کا جو نفاق ہے وہ ایمان کے بعد کفر ہے۔ تو یہ بات واضح کر دی انہوں نے اس معاملے میں کہ اب تو وہ کفر کو اختیار کرنا ہے، اس لیے کہ وہ اب دل والی بات تو رہی نہیں، وہ اس زمانے میں تھی جب کہ وہ اپنے نفاق کو چھپا کر رکھتے تھے، ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دیں، جیسے کہ سورہ توبہ میں ان کی نشانیاں بیان کر دیں، سورہ منافقون میں ان کی باتیں بتا دیں اللہ گئے، لیکن اب کون کھولے گا؟ اب تو اللہ کے نبی نہیں ہیں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اگر آئی ہے تو وہ کیا ہے؟ اب تو کوئی ایسا نبی آئے گا ہی نہیں، وہ خاتم النبیین ہیں، ہمارا یہی اعتقاد ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے، یہی ہم مانتے ہیں کہ وہ خاتم النبیین ہیں۔ تو لہذا اب اسی لیے فرما رہے ہیں کہ اب وہ والے بات نہیں ہے، اب اگر کوئی کہتا ہے تو وہ پھر کافر ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ وہی باتیں جو اس کے دل میں ہیں وہ زبان پر آ گئی ہیں، جیسے کہ پچھلی حدیث میں انہوں نے کہا کہ آج کل کے جو منافقین ہیں وہ جہرن بات کہتے ہیں، علانیتاً کہتے ہیں، زبان پر لاتے ہیں، تو یہی چیز جو ہے یہ خطرناک ہے اور یہی چیز فتنہ پیدا کرتی ہے۔ تو وہ منافق نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، ان کے پھر کفر کا ہی اعلان کیا جائے گا جب کوئی وہ کفریہ بات کہیں گے۔ تو یہی وہ فتنے ہیں جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اب جب کہ حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، لوگوں کا ایمان ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، تو لوگوں کی زبانوں پر یہ اس قسم کی باتیں آ جاتی ہیں جو کہ ناقابل قبول ہیں، ناقابل برداشت ہیں۔ تو لہذا ان سے بھی بچنا یہی ایک
مومن کی شان ہے، ایمان والے کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس قسم کی جتنی بھی علامات نفاق ہیں ان سے بچا کر رکھے اور صحیح عمل کرتا رہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان